والے تھے، وہاں بھی قحط پڑا۔ حضرت یعقوب بیٹے کی یاد میں رو رو کے تو آنکھوں کی بینائی چلی گئی۔ اور یارو باپ بھی بڑا ہی پیار کرتا ہے، بڑا ہی پیار کرتا ہے، بڑا ہی۔ پتہ ہے باقی تمہیں تحفے دیتے ہیں، باقی تم سے محبت کرتے ہیں، تو باپ تو بیٹے کو اپنی جوانی دے دیتا ہے، اپنی جوانی اپنے بیٹے کے نام کر دیتا ہے۔ باپ بھی بڑا ہی پیار کرتا ہے سنگیو، کوئی نہیں تول سکتا۔ بچے ایسے گھوم رہے ہوتے ہیں نا ابا جی کے سامنے، تو ان کا اٹھنا بیٹھنا چلنا ہی بڑا پیارا لگتا ہے، کا آنا جانا ہی بڑا پیارا لگتا ہے۔ باپ کا تو قد روز اونچا ہوتا ہے کہ اللہ نے مجھے لال عطا فرمائے۔ حضرت یعقوب کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی رو رو کے۔ بھائی حضرت یوسف کے جب قحط پڑا تو انہیں پتا چلا کہ ایک واحد شہر مصر ہے جہاں گندم سٹاک ہے، کیونکہ حضرت یوسف کو پتا تھا، خواب بادشاہ دیکھ چکا تھا، تو آپ نے مال 7 سالوں کے لیے جمع کر لیا۔ اب بھائی آئے، اللہ اکبر، دشمن سامنے نظر آئے، مخالف حاسد، تو پھر انسان ٹھہرا رہے اور انسان کمزور نہ ہو، طاقتور ہو، اتنا طاقتور ہو کہ حکمران ہی بن گیا ہو۔ ذرا نبیوں کے حوصلے بھی دیکھنا، پیغمبروں کے حوصلے بھی دیکھنا۔ بھائی آئے، کہا گندم چاہیے، تو جناب یوسف نے اوہو پائیاں جیا ساکھ نہیں کوئی جو وچ خار نہ ہوئے۔ ہاں، اور میاں صاحب فرمایا کرتے تھے پائی پائیاں دیاں باواں ہوندے تے پائی پائیاں دے ویری۔ بھائی جیسے ہی داخل ہوئے تو جناب یوسف کی آنکھیں بھر آئیں، رو پڑے، او میرے بھائی آ گیا، رو پڑے۔ وزیر مشیر دائیں بائیں دیکھتے ہیں کہ حضرت یوسف کو کیا ہوا، رو پڑے اور بھر بھر کے گندم دی، اس کو اشارے کرتے چل تھوڑی اور ڈال دے، چل تھوڑی اور ڈال دے۔ جب بھائیوں کو دے چکے تو پھر فرمانے لگے کہ شاید اس سے گزارا نہ ہو، ضرورت پڑی تو دوبارہ بھی آ جانا۔ اپنی قوم کو ترس دے رہے تھوڑا تھوڑا کھاؤ، ان بھائیوں کو کہتے ہیں ضرورت پڑی نا آ جانا دوبارہ۔ اور کہنے لگے تمہارا ایک اور بھائی بھی ہے، کہاں ہے؟ بنیامین نام ہے۔ فرمایا ہو سکے تو اسے بھی لے آنا۔ بھائی پیسے لے کے آئے تھے گندم لینے کے لیے، اور جب واپس جانے لگے تو حضرت یوسف نے ان کی رقم دوبارہ رکھ دی، وہ دوبارہ ان کی بوریوں میں رکھ دی۔ گھر جا کے انہوں نے کھولی تو گندم بھی تھی اور پیسے بھی تھے۔ اب بھائیوں سے پیسے تھوڑی وصول کرنے، جا کے اپنے والد سے کہنے لگے ابا بادشاہ بڑے دیکھے ہیں پر اس میں کوئی خوشبو دیکھی، تو اس نے کہا ہے کہ اپنے دوسرے بھائی کو بھی لے کے آنا، تو بنیامین کو لے جائیں۔ حضرت یعقوب فرمانے لگے پہلے بھی تم پہ بھروسہ کر چکا ہوں، بار بار نہیں کروں گا، یوسف گوا چکا ہوں۔ پوتے بول پڑے، کہنے لگے دادا جی آپ تو ہر وقت یوسف یوسف ہی کرتے رہتے۔ انہوں نے ضد کی، اصرار کیا، تو جناب بنیامین کو ساتھ وعدہ لے کے، عہد لے کے، قسم لے کے بھیج دیا حضرت یعقوب نے۔ جناب بنیامین بھی پہنچے مصر میں، یہ دونوں ایک ماں سے تھے، سگے دونوں تھے۔ حضرت یوسف نے جناب بنیامین کو دیکھا تو اپنے ساتھ بٹھا لیا، اور ذرا باتیں باتیں کر کے نا ادھر بیٹھ جاؤ ادھر بیٹھ جاؤ، اچھا نہیں ہے جگہ آپ ادھر آ جاؤ میرے ساتھ بیٹھ جاؤ، بھائی تھا نا سگا، اچھا چلو ٹھیک ہے آپ ادھر آ جاؤ۔ بھائی کو ساتھ بٹھا لیا، ابھی جب چیزیں دینے لگے تو کان میں کہنے لگے، وہ پریشان تھے نا حضرت بنیامین کی یہ بندہ کیا کر رہا ہے، تو کان میں کہنے لگے میں بھائی ہوں تیرا، میں یوسف ہوں۔ تو اس طرح کہا یار تھوڑے دن میرے پاس رہ نہیں جاتا، تو حضرت بنیامین کہنے لگے رہ جاتا ہوں۔ رہ گئے جناب بنیامین۔ اب کہا نہیں میں نہیں بھیجوں گا۔ کچھ لوگوں نے یہ لکھا ہے کہ حضرت بنیامین کے جو بوری تھی اس کے اندر انہوں نے تھیلے کے اندر شاہی پیالہ رکھ دیا اور فرمایا اس کو ہم نہیں جانے دیں گے، ہمارا پیالہ کیسے، یہ نہیں کہا کہ یہ چور ہے، کہا پیالہ کیسے آیا اس کے تھیلے پہ، لہذا یہ ابھی ہم رہے گا ہمارے پاس دیکھیں گے۔ وہ باقی چلے گئے تو یہودا کہنے لگا کہ میں نہیں جاتا، میں یہیں ٹھہروں گا، اس لیے کہ میں باپ کو کیا بتاؤں گا کہ پہلے بھی میں کرتا میں ہی لے کے گیا تھا یوسف کا، اب میں کیا بتاؤں گا۔ واپس گئے اور جا کے بتایا کہ جناب بنیامین کو انہوں نے رکھ لیا ہے، معاملہ بن گیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کیسے پیالہ آیا ہے، شاہی پیالہ۔ حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام فرمانے لگے میں نے تمہیں پہلے ہی کہا تھا کہ تم میرے بنیامین کو بھی لے جا رہے ہو، پہلے میں بھروسہ کر کے یوسف کے معاملے میں پریشان ہوں۔ فرمایا اس طرح کرو، جاؤ ڈھونڈو جا کے میرے یوسف کو،
اور ڈھونڈو جا کے میرے بنیامین کو، جاؤ تلاش کرو۔ اللہ اکبر۔ بھائی دوبارہ آئے، گندم بھی ختم ہو گئی تھی، آتے ہی کہا کہ اے عزیز مصر بڑی بری حالت ہے، ہم بڑے پریشان ہیں، ہمارے باپ کی رو رو کے آنکھیں چلی گئی ہیں، مہربانی کرو کچھ گندم بھی دے دو، اور اس طرح کرو کہ ہمارا بھائی بھی ہمیں واپس کر دو تاکہ ہم اسے لے جائیں اور ہمارے والد گرامی کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں۔ حضرت یوسف علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام ان کی باتیں بھی سننے لگے اور غور سے ان کے چہرے بھی دیکھنے لگے، غور سے۔ تو جب انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف غور سے دیکھا تو حضرت یوسف کہنے لگے مجھے پہچانتے ہو؟ پہچانتے ہو؟ کہا نہیں۔ فرمانے لگے میں یوسف ہوں۔ قال انا یوسف، کہنے لگے میں یوسف ہوں، اور حضرت بنیامین کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگے وہذا اخی، اور یہ میرا بھائی ہے، میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے۔ اور فرمانے لگے اللہ نے ہم پر احسان کیا ہے، اور جو تقوی اختیار کرتا ہے اور صبر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس نیک کے اجر کو کبھی ضائع، یہ نہیں فرمایا میں نے بڑے تقوی کی، یہ پرہیزگاری کی تو بچ گیا، فرمایا جو بھی تقوی اختیار کرے گا، جو بھی صبر کرے گا، اللہ اس نیک کے اجر کو کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ پھر فرمانے لگے جاؤ آج تم پر کوئی گناہ نہیں، جاؤ ایک دم ہی اسی وقت ہی فرمایا جاؤ میں نے تمہیں معاف کیا، جاؤ میں نے تمہیں معاف کیا۔ اور فرمانے لگے میری دعا ہے کہ میرا رب بھی تمہیں معاف کر دے۔ پھر فرمایا یہ میری قمیض لے جاؤ، میرا کرتا، اور میرے باپ کی آنکھوں پہ ڈال دینا، امید ہے ان کی آنکھوں کی روشنی واپس آ جائے گی، جاؤ لے جاؤ۔ تو وہ کرتا لے کے گئے، اذهبوا بقمیصی ھذا، یہ میرا کرتا لے جاؤ۔ دیکھو اللہ والوں کے وجود سے جو چیز لگ جائے تبرک بن جاتی ہے۔ تو وہ کرتا لے کے گئے، بھائی ابھی دور ہی تھے، تو قرآن مجید کہتا ہے ابھی وہ دور تھے تو سیدنا یعقوب علیہ السلام فرمانے لگے بھئی مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، مجھے نا یوسف کی، اللہ اکبر، کون اندازہ کرے باپ اور بیٹے کی محبت کا، مجھے نا خوشبو آ رہی ہے، یوسف کی خوشبو، مجھے خوشبو آ رہی ہے۔ تو حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں پہ ڈالا تو روشنی واپس آ گئی۔ کعبہ جی ذرا چل کے دیکھو تو صحیح رب نے آپ کے بیٹے کو کتنی شانیں عطا فرمائی۔ چلو نا، یہ 72 لوگ تھے جو یہاں سے چلے کنان سے، اور ہزاروں کا لشکر لے کر حضرت یوسف آئے، ہزاروں کا لشکر لے کے والد کے استقبال کے لیے۔ اور جب باپ بیٹے کی ملاقات ہوئی تو امام غزالی فرماتے ہیں 4 لوگ دنیا میں بڑا ہی روئے ہیں، ایک حضور بڑا روئے ہیں امت کے غم میں، اور ایک سیدہ فاطمہ بڑا ہی روئی ہیں حضور کے وصال کے بعد، اور تیسرا فرماتے ہیں یعقوب بڑا ہی روئے ہیں حضرت یوسف کے لیے، بڑا ہی، اور چوتھے امام زین العابدین بڑا ہی روئے ہیں واقعہ کربلا کے بعد۔ یہ 4 لوگ بڑا ہی روئے۔ پھر جب ملاقات ہوئی دونوں کی تو اس درد سے ملاقات ہوئی کہ ہر آنکھ اشک بار ہو گئی، باپ بیٹا اتنی وارفتگی سے مل رہے تھے، اتنی وارفتگی سے کہ دائیں بائیں انہیں خبر ہی نہ رہی کہ باقی لوگ بھی ہیں۔ حضرت علامہ اسماعیل حقی نے لکھا ہے کہ جناب جبریل امین حضرت یعقوب کے کان میں کہنے لگے بس کریں، اوپر تو ذرا نظر اٹھائیں، فرشتے بھی دیدار کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ دیکھیں اللہ کے فرشتے بھی آئے ہیں اس منظر محبت کو دیکھنے کے لیے۔ حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام، حضرت یوسف کی والدہ، اور پھر آپ کے 11 بھائی سارے آپ کے لیے سجدے میں گر گئے۔ تو حضرت یوسف کہنے لگے ابا جی یہ وہ میرا خواب ہے جو میں نے بچپن میں دیکھا تھا، یہ وہ میرا خواب ہے۔ حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام پھر کم و بیش لگ بھگ 23 سال، کچھ نے لکھا ہے 40 سال مصر میں رہے، اور جب وصال ہونے لگا تو حضرت یوسف سے فرمانے لگے بیٹا